اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الحکیم فی قرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. رب العزت کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے سورہ نساء کی پہلی آیت میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی، اس رب سے ڈرو جو خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا. کس سے؟ من نفس واحدۃ، ایک نفس سے تمہیں خلق کیا. اور وخلق منها زوجها، اور اسی نفس واحدہ سے اس کے جوڑے کو بھی اسی نفس واحدہ سے کیا ہے، اس کو خلق کیا. یہاں پر نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم، تمام تفاسیر میں حضرت آدم علیہ السلام لیا ہے اس سے مراد، اور خلق منها زوجها یہاں پر حضرت حوا مراد ہے اس سے. تو بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ، اور باقی جو مسیحیت اور یہودیوں کی کتابوں میں بھی وہاں عورتوں کی بڑی تذلیل کی گئی. کہا گیا کہ عورتیں شر ہیں اور وہ اس کا وجود ہی شر ہے. اس طرح کی یعنی انتہائی رقیق، انتہائی ناشائستہ تعبیرات ہمیں ملتی ہیں عورت کی یعنی ذات کے بارے میں. اور بعض ان کی کتابوں میں ہے یہاں پر بھی، اور بعض تفاسیر میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو خلق کیا. لیکن مفسرین تقریباً سب ان روایات کو جعلی روایت مانتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے. فرماتے ہیں، خود آیت اللہ جوادی عاملی فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جس مٹی سے بنے، اسی جو بچی ہوئی مٹی ہے اس سے حضرت حوا بنی. آیت اللہ جوادی عاملی صاحب اس کا بھی انکار کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نہیں، نہ حوا آدم کی بچی ہوئی مٹی سے بنی اور نہ ہی آدم کی پسلیوں سے کیا ہے حضرت حوا بنی، بلکہ حضرت نفس واحدہ سے مراد کے اسی نفس واحدہ سے ہی خلق کیا ہے دونوں کو. لہذا اور یہاں پر خود آغا جوادی فرماتے ہیں کہ یہاں پر آدم کو بھی کوئی فضیلت نہیں تھی حوا پر، یہ کہ آدم پہلے ان کو خلق کیا گیا، لہذا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زیادہ فضیلت نہیں. آدم کو اگر فضیلت تھی تو دو چیزوں کی وجہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فضیلت تھی. وہ یہ کہ مسجود ملائکہ بنے آپ، ایک اس وجہ سے آدم علیہ السلام یعنی زیادہ بافضیلت بنے حوا سے. دوسری چیز، آپ زمین پر خلیفہ خدا بنے، اس لیے ان دو چیزوں کی وجہ سے آدم کو حوا پر فضیلت تھی. ورنہ ابو البشر حضرت آدم کو بھی اسلامی تعلیمات کے اندر فرماتے ہیں کہ کوئی حوا پر فضیلت نہیں تھی. لہذا اب پتہ چلا کہ یہاں پر جو انسان کیا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے یا خدا کو جن کو ایک خدا دادی جو منصب آتا، خدا کی طرف سے جو منصب آتا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اگر کسی کو فضیلت ہو تو ہو، ورنہ صرف مرد اور عورت ہونے کی وجہ سے، جن سے مرد اور جن سے جو عورت ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں پر کوئی فضیلت نہیں ہے. منابع اسلامی اور عقل انسانی یہی کہتی ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کی شخصیت کے تین پہلو ہیں. ایک ہے انسان کے انسانی اور الہی پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ علمی اور فرہنگی اور ثقافتی پہلو. تیسرا انسان کا اقتصادی پہلو. آپ ان تینوں چیزوں کی طرف اگر نگاہ کریں، تینوں کو اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان تینوں پہلوؤں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا عورتوں اور مردوں میں. اسلام نے ایک برابری دی ہے دونوں کو، کوئی تفاوت، کوئی فرق
اسلام نے نہیں رکھا۔ آپ دیکھیں انسان کے الہی اور انسانی پہلو کی طرف فرمایا کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا اسی کے لیے خدا کی ہاں فضیلت ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا ایک واقعہ ہے، پیغمبر کی جو دائی تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، پیغمبر کے پاس آئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنی ابا یہ جو چادر پیغمبر کے اڑی ہوئی تھی اس کے لیے پیغمبر نے بچھایا، بڑی تکریم کی، بڑی عزت کی۔ دوسری دفعہ جب اس کا بیٹا آیا، اس کا رضائی بھائی، پیغمبر یہ رضائی بہن تھی، پیغمبر کا رضائی بھائی آیا تو پیغمبر نے اس کے ساتھ اتنی تکریم، اس کی عزت نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مرد ہے، آپ سے زیادہ اکرام کرنا چاہیے تھا، اس کی زیادہ تکریم ہونی چاہیے تھی، زیادہ عزت کرنی چاہیے تھی۔ پیغمبر نے فرمایا کیونکہ لِأَنَّهَا أَبَرُّ بِوَالِدَيْهَا مِنْهُ، فرمایا پیغمبر نے کہ یہ میری جو رضائی بہن ہے یہ اپنے جو والدین ہیں اس کے ساتھ زیادہ نیکی کرتی ہیں اس میرے رضائی بھائی کے نسبت۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر یہاں پر مرد ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کے الہی اور انسانی پہلو۔ ثقافتی اور علمی پہلے میں آپ دیکھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اگر مسلمان نہ بھی ہو، مسلم سے مراد ہی علماء فرماتے ہیں کہ وہی مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ یہاں پر بھی علم سیکھنے کے لیے بھی کوئی یہاں پر آپ کے لیے کوئی فرق نہیں رکھا، فرمایا کہ یہ علمی اور ثقافتی پہلو میں کہا کہ جو بھی طلب علم دونوں کے لیے ہے۔ اسی طرح سے اطلب العلم ولو بالصین، چین جا کر بھی علم حاصل کرو، یہاں پر کوئی فرق نہیں رکھا کہ عورتیں نہیں جانا صرف مردوں نے جانا ہے، نہیں فرمایا چین جانا ہی پڑے، جا کر تم لوگوں نے علم حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سے اطلب العلم من المہد الی اللحد، گود سے لے کر قبر تک کیا ہے علم حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ہمیں کوئی ایک شرط، کوئی قید نظر نہیں آتی کہ یہاں پر یعنی کہ مردوں کے لیے یہاں پر کوئی سہولیات ہو، مردوں کے لیے کوئی زیادہ اہمیت دی گئی ہو، عورتوں کے لیے کیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے کم کی گئی ہو۔ اقتصادی پہلو میں دیکھا مرد کوئی چیز کمائے یا عورت کمائے، اگر عورت کمائے تو اس کا اپنا مال بنے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اسلام نے نہ کوئی پابندی لگائی ہے اور نہ اسلام کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے، نہیں، اسلام اس شرعی اصولوں کے دائرے میں رہ کر عورت بھی کما سکتی ہے اور مرد بھی کما سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔